بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کیسی بھی تکلیف میں ہو تو نظر کرے کہ میری مشکل آسان ہونے کے بعد 10 بیبیوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوگی اور حاجت بھر آئے گی۔ مشکلوں کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ، بیبیوں مانگو دعا دے کر صدائے سیدہ۔ آفتیں ٹل جائیں گی نام سے ان بیبیوں کے، لمحہ لمحہ دیکھیں گے آپ معجزہ ہائے سیدہ۔ دو بھائی ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی ناداری سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبتیں سہیں گے، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہنے لگی اے پالنے والے تو رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا سوائے تیری ذات پاک کے۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا یہ میری بھاوج ہے، تم اسے گھر کے کام کاج کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچے اسے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے تانا دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا کہ اے مومنہ تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیبیوں کی کہانی سن اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیبیوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیبیوں کے کیا نام ہے جن کی نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام جناب فاطمہ ہے اور ان 9 بیبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت حاجرہ، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیبیوں نے صبر کیا۔ قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خدا بند عالم اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی سب عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیبیوں کی کہانی پڑھنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح و سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیبیوں کی نیاز دلوائی اور محلہ والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ بر وقت یہ شخص بما بیوی کی اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے جب آرام کیا تو بہن نے آ کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے، کھانا دے کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا کیا دیکھتی ہے کہ روٹی میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح
صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے، وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا، غرض یہ کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ وہ باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھیں۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کھونٹی پر ٹانک دیے۔ جو ہی ہار ٹانکے فوراً کھونٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹے کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے، وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پر دیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری بھاوج نے عمل کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کھانے والے نہیں ہیں، تب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کیوں کہے، تو توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت کے لڈو بنائے اور اس پر 10 بیبیوں کی نظر کر دی۔ یہ اعجاز جناب سیدہ و جناب زینب و ام کلثوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا، 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا، سب بچے زندہ و سلامت کھیل رہے تھے اور سب نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو دور کیا، ان پاک بیبیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔